السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ساری کائنات کی حفاظت اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد اور ثنا کے لائق صرف اور صرف واحد وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ مومنون کی آیت نمبر 105 سے کلاس رہے گی۔ آج کی کلاس میں جو آیت مبارکہ آ رہی ہیں اس کے موضوع اس طرح ہیں۔ نمبر 1، دوزخیوں کو سرزنش اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ڈانٹ اور پھٹکار دوزخیوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کے حق کو ادا نہیں کیا، اور قرآن کے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں جان پائے، اللہ رب العزت کا انہوں نے حق ادا نہیں کر پایا اور مخلوق کا حق بھی ادا نہیں کر پایا، کیونکہ قرآن میں ہی یہ سارے حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلا جو موضوع رہے گا کہ دوزخیوں کو سرزنش کی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے ڈانٹ پھٹکار کی جائے گی کیونکہ انہوں نے کلام کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا، ایمان والوں کا مذاق اڑانے کی سزا۔ جو غیر ایمان والے ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان کے اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس کی کیا سزا ہے اور کیا سزا ہے، اس بارے میں بات ہوگی، اور ایمان والوں کا اجر کیا دیا جائے گا، ایمان والوں کو کیسا اللہ رب العزت اجر سے نوازنے والا ہے۔ تیسرا، اللہ نے بندوں کو بے فائدہ نہیں پیدا فرمایا، یعنی زندگی کا کوئی مقصد ہے، دنیا کی کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ چوتھا، زندگان دنیا کی کل مدت، یعنی دنیا کی زندگی کی مدت کتنی ہے، ہم کتنے وقت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اس تعلق سے ہوگا۔ پانچواں، شرک ظلم عظیم ہے، یعنی ایسے لوگ جن سے حساب لیا جائے گا اور وہ نجات نہیں پائیں گے، یعنی وہ مشرک جن سے حساب اللہ رب العزت لے گا اور یہ نجات نہیں پائیں گے، یہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے۔ آج کی کلاس کا خلاصہ یہ رہے گا کہ قرآن کی عظمت پر آج کی کلاس رہے گی، مطلب آیتیں جو آئیں گی وہ قرآن کی عظمت پر آئے گی، اور قرآن کی عظمت کہ قرآن کے اندر ساری کائنات اور ہمارے خالق و مالک رازق کا اس میں ذکر ہے۔ تو آج توحید کا ذکر ہوگا آج کی کلاس کی آیتوں کے اندر، اور قرآن کی اہم موضوعات توحید اور آخرت، تو آخرت کے تعلق سے ذکر ہوگا، اور زندگی کا مقصد، انسان کی پیدائش کا مقصد وغیرہ۔ آئیں آیت نمبر 105۔ اس کے پہلے کی آیت میں آیت نمبر 103 اور 104، اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، مطلب حشر کے میدان میں ہم سب کا نام اعمال یا ہم سب کے حساب کی کئی طریقے اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حساب تو ان کے نام، کچھ طریقہ یہ بھی ہو، مطلب کئی طریقوں سے ہمارا حساب لیا جائے گا۔ ایک اس میں سے یہ بھی ہوگا کہ ہمارے اعمال کو میزان پہ رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ ایک طریقہ تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نام اعمال کو کھولا جائے گا اور فرشتے اس کی گواہی دیں گے، کیونکہ فرشتوں نے اس کو لکھا ہوگا۔ ایک یہ ہوگا کہ خود خالق کائنات ہمارے اعمال کی باز پرس کرے گا، ہمارے اعمال کا حساب لے گا۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہوگا
کہ ہمارا جسم ہمارے خلاف بات کرے گا، ہمارا جسم ہمارے خلاف بتائے گا کہ اے اللہ اس نے فلاں کام کیا تھا، کیونکہ ہم گناہوں میں ہر کسی سے چھپ سکتے ہیں لیکن ہم اپنی آنکھ سے، اپنے پیر سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے نہیں بچ سکتے. تو یہ سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کو ہمارے حالات کی گواہی دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا. تو یہ نام اعمال کا حساب ہوگا. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 104 میں اللہ نے فرمایا آگ ان کے چہرے جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو کر کے رہیں گے. تو آگ میں ان کے چہرے جیسے انسان آج چہرے کی سب سے زیادہ فکر کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس جہنم میں اس آگ سے چہرے کو ہی جھلسا جائے گا اور وہ بد شکل ہو کر کے جہنم کے اندر رہے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ اللہ رب العزت جہنمیوں سے کلام کر رہا ہے جبکہ ان کے چہرے کو بھونج دیا گیا ہے، ان کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا تھا اور انہیں جہنم میں ڈالا گیا، جہنم میں ان کے چہروں کو بھون دیا گیا ہے، وہ بد شکل ہو گئے ہیں. اب اللہ رب العزت ان سے کلام کر رہا ہے کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ کیا تم پر ظلم کیا؟ مطلب یہ ہوا کہ کیا تمہیں جہنم میں زبردستی ڈال دیا گیا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تمہیں نہیں بتایا گیا تھا اس جہنم کے بارے میں؟ تمہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں کس طریقے سے زندگی جینا ہے؟ تمہیں نہیں بتایا تھا کہ خالق کا کیا حق ہے اور مخلوق کا کیا حق ہے؟ یہ تم پہ ظلم کیا گیا ہے. یہاں کیا میرے نبی تم تک نہیں پہنچے تھے؟ کیا میرے نبیوں کے ذریعے سے میرا کلام تم تک نہیں پہنچا تھا؟ تو اللہ رب العزت ان سے سوال کرے گا کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ پھر تم نے ان کو جھٹلا دیا، تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو تم تکذیب کیا کرتے تھے، تم جھٹلایا کرتے تھے. کس طریقے سے جھٹلاتے تھے؟ اور جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آیت کی ضد میں ہم بھی آتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، ہم بھی اس کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں. تو دوسری طرف اس آیت کی تفسیر اللہ رب العزت سورہ ملک آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر فرماتا ہے. سورہ ملک آیت نمبر 8 اور 9 میں کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتیکم نذیر، جب اس میں کئی جماعتیں، فوجن یعنی کئی جماعتیں، سألہم خزنتہا الم یأتیکم نذیر، جب جہنم کے قریب جماعتوں کو لے کے آیا جائے گا، یعنی زنجیروں میں باندھ کر کے جہنم کے قریب ان کو لایا جائے گا، تو جہنم کے فرشتے ان سے روک کر کے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اس عذاب سے ڈرانے والا کوئی آیا نہ تھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والے کوئی نبی نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ کیا اللہ نے ظلم کیا ہے کہ تمہیں خبر نہیں دیا دنیا کے اندر کہ حقیقی کیا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، کس طرح دنیا میں تمہیں زندگی جینا ہے؟ تمہیں زبردستی یہاں پہ جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے یا تمہیں خبر دی گئی تھی؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، نذیر تو آیا تھا ہمارے پاس، ڈرانے والے تو آئے تھے ہمارے پاس. اور اس آیت کے ضمن میں ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں، کیا ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین امام الانبیاء نہیں پہنچائے گئے؟ اور آپ نے پہنچا دیا صحابہ کے پاس، اور صحابہ نے پہنچا دیا تابعین کو، اور تابعین نے پہنچا دیا تبع تابعین کو، اور ان کے بعد ائمہ کرام سے لے کر کے ہم تک یہ کلام کی تلاوت پہنچ رہی ہے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم تک کلام کی تلاوت پہنچ رہی ہے. اور جو نماز کے اندر ہمیں پہنچایا جاتا ہے، فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، تراویح میں، اور ہم خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیا یہ ذریعے سے ہم تک قرآن نہیں پہنچ گیا؟ اللہ رب العزت کا پیغام، نبی کا پیغام نہیں پہنچ گیا؟ تو جہنم میں جانے کے پہلے فرشتے روک کر کے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ڈرانے والے تو آئے تھے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، وہ کہیں گے فکذبنا، تو ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ رب العزت، اور ہم نے یہ کہا تھا، مطلب جب ہمارے پاس وہ آئے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی،
یعنی قرآن پر اللہ کا کلام ہے اس بات پر ہم نے یقین نہیں کیا، اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی۔ غور کرے، اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ایک ایک سانس اور ایک ایک دھڑکن دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت جس رب کے اختیار کے اندر ہے، ایک ایک لمحہ ہم جس رب کے محتاج ہیں، اس رب کا یہ کلام ہے اور ہمارے لیے نازل کیا ہے، اگر اس بات کا یقین ہو جائے ہمیں، مجھے اور آپ کو، تو کیا ہم اللہ کے کلام سے اس قدر دور رہیں گے؟ اس کے سیکھنے اور اس کے سمجھنے سے اس قدر دور رہیں گے؟ تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل کے اندر بھی یہ بہت کمزوری ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، ورنہ ہماری زندگی الا ماشاءاللہ، میں ہر کسی کو نہیں کہہ رہا لیکن الا ماشاءاللہ زیادہ تر یہی حال ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی، اور ہم نے یہ بھی کہا، ہم نے یہ تو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم خود گمراہ ہو گئے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم بڑی کبیر گمراہی میں ہو، تم بڑی غلطی کے اندر ہو۔ اب اصل بات، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کہ ہم سنتے، او نعقلو، اور عقل رکھتے یعنی سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو جہنم میں آنے والوں کے ساتھ ہمیں آنا نہ پڑتا۔ اس بات پر غور کرنے، آج کی کلاس کا مقصد حل ہو جائے گا۔ وقالوا لو كنا نسمع، کاش، وہ جہنم میں جاتے وقت کیا کہہ رہا ہے؟ کاش میں اس بات کو ٹھیک سے سنتا، اور صرف سنتا پہ بات نہیں ختم کیا، اسے سمجھتا، ناقلو، اس پہ عقل رکھتا، اس پہ سمجھتا، تو کیا ہوتا؟ ما كنا فی اصحاب السعیر، تو مجھے جہنم میں آنا نہ پڑتا، کیونکہ میں جب سمجھ لیتا اس کو، اس پہ تدبر کر لیتا، اس پہ غور و فکر کر لیتا، تو غور و فکر کے ذریعے سے ہی تو ایمان ملتا ہے، اس کو سمجھنے کے ذریعے سے ہی تو ایمان ملتا ہے، اور ایمان عمل کی بنیاد ہے۔ ایمان عمل کو لے کر کیا آتا ہے؟ ہم اب اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سن تو رہے ہیں، لیکن کیا ہم سمجھ بھی رہے ہیں؟ کیا ہم اس پہ تدبر بھی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس پہ غور و فکر بھی کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ پھر اس کے بعد وہ کہیں گے جہنم میں جاتے وقت، فَاعْتَرَافُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب وہ وہاں پہ پچھتا رہے ہیں، وہ اعتراف کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو قبول کر رہے ہیں، تو کیا جہنم سے ان کو روک لیا جائے گا؟ ان کے لیے کوئی تیسری جگہ بنائی گئی ہے کہ تم اب جہنم میں بھی نہیں جاؤ، جنت میں بھی نہیں جاؤ، یہاں رہو تم، کیونکہ تم نے قبول کر لیا ہے اپنے ظلم کو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہ صرف دو جگہ ہے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ تو انہوں نے اپنے گناہوں کو قبول کیا ہے کہ کاش ہم قرآن کو سنتے اور سمجھتے تو ہم جہنمیوں سے نہ ہوتے، لیکن اس سننے اور یہ اعتراف کر لینے کے بعد، اپنے جرم کو قبول کر لینے کے بعد بھی اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ فرشتے کہیں گے، یا اللہ رب العزت کا فرمان، فَاعْتَرَافُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو انہوں نے اپنے گناہوں کو اعتراف کر لیا، پس دوزخیوں کے لیے دوری ہے، یعنی دوزخیوں کے لیے اب انہیں جہنم میں ہی رہنا ہے اور جہنم میں ہی جلنا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے کلام کے حق کا ادا نہ کرنا، یعنی اس کو ٹھیک سے نہ سننا اور نہ سمجھنا، اس پہ عقل نہ رکھنا، اس پہ تدبر نہ کرنا، اس پہ غور و فکر۔ عقل کا استعمال ہم ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کیا حکم دے رہا ہے اس کے اوپر اگر ہم کریں گے تو ہماری کامیابی ہے، اس میں یہ بتایا گیا۔ پھر سے دیکھیں آیت نمبر 105 سورہ مومنون، کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ یہ ہے جھٹلانا، کہ سننے کا انکار، سمجھنے سے انکار، اور پھر اگر سمجھ لیے تو عمل سے انکار۔ تو یہ تینوں چیز انکار کے اندر آتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سرے سے ہی قرآن کا انکار کر دے کوئی بندہ کہ میں نہیں مانتا صاحب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ جو ظالم ہے، یہ جو گنہگار ہے، یہ جہنم کے اوپر کے حصے میں رہے گا۔ اس کو بولتے ہیں کافر، انکار کرنے والا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جو قبول کرے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، اور دل میں شک ہو، اور شک کی بنیاد، شک کی وجہ سے نہ وہ اس پہ غور و فکر کر رہا ہے، نہ اس کو سننے کا اس کے پاس وقت ہے، نہ غور و فکر کرنے کا وقت ہے، نہ عمل کر رہا ہے،
عمل کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اسے شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں جہنم میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں دنیا میں اللہ رب العزت پاکیزہ زندگی عطا کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ شک ہونے کی وجہ سے وہ قرآن پر عمل نہیں کر رہا، تو یہ منافق جہنم کے نچلے حصے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان عطا فرمائے، اور قرآن کو سننے اور اس پہ غور و فکر، اس پہ تدبر کرنے اور اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 106، وہ کہیں گے اے ہمارے رب۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی جہنم میں ان کے آگ سے چہرے کو جھلسایا جا رہا ہے، انہیں تپایا جا رہا ہے، انہیں بھونا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے تھے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت ان سے کلام کرتا ہے، وہ کہیں گے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ ملک میں تو آپ نے سن لیا انہوں نے کیا کہا، سورہ مومنون میں وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 106 کے اندر، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے۔ اب وہاں پہ قبول کر رہے ہیں کہ ہم گمراہ تھے کیونکہ ہم اس راہ سے ہٹ گئے تھے، اللہ کے کلام کی راہ سے ہٹ گئے تھے۔ یہ ہے صراط مستقیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم نے ہدایت مانگی تھی، یہ ہے وہ ہدایت، یہ ہے وہ مارگدرشن، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو اللہ رب العزت تک پہنچنے والا ہے۔ تو وہاں پر اب قبول کر رہے ہیں کہ ہم اس قرآن سے ہٹ گئے تھے، گویا کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے تھے، ہم سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، اور ہمارے اوپر ہماری بدبختی، ہمارے گناہ یعنی گناہوں کا بھی اعتراف کر رہے ہیں، اپنی بدبختی کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اپنے گمراہ ہونے کا بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ اعتراف ان کو بچا لے گا؟ اب سنیے آپ کتنے سختی سے ساتھ اللہ رب العزت ان سے کلام کرے گا۔ آگے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال، اے ہمارے رب تھوڑا سا ہمیں مہلت دے دے، اب ہم جان گئے صراط مستقیم کیا ہے، اب ہم جان گئے جنت اور جہنم کیا ہے، اب ہم جان گئے گمراہی کیا ہے، تو اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، نکال دے ہمیں، پھر اگر ہم لوٹے یعنی دوبارہ وہی کر کے آئیں تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے، ہمیں تو لوٹا دے، اور اگر ہم پھر سے لوٹ کر کے آئے تو پھر ہم ظالم ہوں گے، یعنی اگر ہم اسی گمراہی پر لوٹ کر کے آئیں گے تو ہم ظالم ہوں گے، اسی بدبختی پہ لوٹ، تو ہمیں تو لوٹا دے۔ یہ مہلت مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت ان سے کلام بھی نہیں کرنا چاہ رہا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یہ ہے سرزنش، اللہ رب العزت 108 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، قالا، اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ذلیل و خوار کر کے، رسوا کر کے ڈالا جائے، اور وہ مجھ سے کلام بھی نہ کرے۔ اس طرح آیت ہے، اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ذلیل و خوار پڑے رہنے دو اور مجھ سے وہ کلام بھی نہ کرے۔ وہاں کا اعتراف کوئی کام کا نہیں ہوگا، وہاں پر اپنے گناہوں کو قبول کر لینا کوئی فائدے کی بات نہیں ہوگی۔ آج ہے فائدے کی بات، آج اگر ہم قبول کر لیں کہ ہاں ہم اللہ کے کلام سے دور تھے، نبی کے فرمان سے دور تھے، اور کلام سے اور فرمان سے دور ہونے کی وجہ ہم اللہ کے حقوق کو بھی نہ جان پائے اور مخلوق کے حقوق کو بھی نہ جان پائے، ہم آج توبہ کرنے اور جڑ جائیں اللہ کی وحی سے، اللہ کے کلام سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اللہ کی اطاعت سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، آپ کی سنتوں سے، تو کامیابی ہے۔ ورنہ کل مر جانے کے بعد قبر میں ہو یا حشر میں ہو یا جہنم میں ہو، وہاں پر بندہ کتنا ہی بول لے، اور کل اس تعلق سے کئی آیتیں میں نے لکھایا ہوں کہ وہاں موقع نہیں ملے گا۔ آج میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر لیں اور اپنے خالق سے توبہ کر کے لوٹ جائیں، اور یہ شرکسی کو بند کر دیں، چھوڑ دیں۔ اور اس کی سب سے پہلی سٹیپ کیا ہے؟ سب سے پہلی سٹیپ وحی کا علم حاصل کرنا۔ ہمارے لیے جو سب سے پہلا حکم ہے ہمارے خالق کا، وہ یہی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، پہلا حکم ہمارے خالق نے یہی دیا۔ اور انسانیت کو پہلا حکم کیا دیا؟ جب انسانیت اس دنیا کے اندر تشریف لا رہی تھی، یعنی آدم علیہ السلام اور
حوا علیہ السلام اور جنات کے ساتھی جب اس دنیا کے اندر آ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی میری آیتیں تمہارے پاس، میری ہدایت تمہارے پاس آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گی۔ تو یہ انسانیت کے اوپر بھی پہلا حکم اللہ رب العزت نے یہی پہنچایا تھا، پہلی وحی یہی پہنچایا تھا کہ جب میری وحی تمہارے پاس آئے، میرا پیغام تمہارے پاس آئے تو تم اس کی اتباع کرنا۔ اتباع کب ہوگی؟ پریکٹس کب ہوگی؟ جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے، جب ہم اس کو جانیں گے تبھی ہم پریکٹس کر پائیں گے۔ تو بنیاد توبہ کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ جو سب سے پہلا حکم چھوٹا تھا، جو سب سے پہلا فرض چھوٹا تھا، اس کو پکڑ لینا۔ جو سب سے پہلی وحی آئی تھی جس کے ساتھ روگردانی کی گئی، جس کے ساتھ انکار کیا گیا، اس کو لے لینا۔ تو یہ توبہ کرنے کے بعد ہم واپس آ جائیں اللہ رب العزت کے کلام کی طرف اور نبی مکرم کے فرمان کی طرف، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، نبی مکرم کے حکم کو ماننے کے لیے، سنتوں کی پابندی کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور وہ مجھ سے کلام بھی نہ کرے، یعنی اللہ رب العزت اب کلام کرنے کو تیار نہیں۔ اب حشر کے میدان میں یا قبر میں یا جہنم میں اب کلام نہیں۔ آج ہمارا رب ہم سے کلام کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے، اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک، اس کی شان یہ کہ جب وہ کسی چیز کو برباد کرنا چاہے تو کن کہہ کر کے برباد کر دے، اور جب کسی چیز کو بنانا چاہے تو کن کہہ کر کے بنا دے۔ کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں کہ ایسا تو نے کیوں کیا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، اور وہ ہر کسی سے پوچھنے کے لیے پوچھے گا۔ وہ رب کہہ رہا ہے، وہ رب کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا کہ تم اس سے بات کرنا چاہتے ہو؟ تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا کلام پڑھے۔ یہ کلام ہے اللہ رب العزت کا، کوئی کتاب نہیں۔ جب آپ کے کوئی سوالات آتے ہیں یا قرآن خود سوال آپ کے ذہن کے اندر پیدا کرتا ہے، پھر اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت نامہ ہے۔ پچھلی کلاس میں یہ بات بھی گئی کہ یہ ہمارے لیے نصیحت نامہ ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں آیا۔ یہ قیامت تک آنے والا ایک ایک انسان، میں جب پڑھوں گا تو میں دیکھوں گا اس کے اندر کہ واقعی یہ آیت میرے لیے میرے رب نے نازل کیا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہاں اس میں تو میری ہی اسٹوری ہے، میری ہی کہانی ہے، میرے ہی بارے میں، میرے ہی ذکر ہے اس میں، اور میرے ہی لیے رہنمائی ہے، اور میرے لیے ہی میرا رب مجھے وصیت اور نصیحت فرماتا ہے۔ تو توبہ کے بعد ہمیں سب سے پہلے اس کے کلام کی طرف آنا ہوگا۔ آیت نمبر 109، اللہ رب العزت فرماتا ہے انہ کانا، بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے کچھ خاص بندوں کا ذکر کر رہا ہے، اور ان خاص بندوں کو اپنا بندہ اللہ رب العزت نے کہہ کر کے یہاں خطاب کیا۔ بے شک میرے بندے جو میری بندگی کرنے والے، جو میری عبادت کرنے والے، جس نے پیدائش کے حق کو ادا کیا، تو بے شک میرے بندے، میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا۔ ایک گروہ تھا، وہ گروہ جو مومنین کا گروہ ہے، مومنوں کا گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ آئی بات کہ وہ جو گروہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اے خالق کائنات ہم تیرے پر ایمان لائے۔ انہوں نے ایمان کا، اور جب بندے کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایمان والا سب سے پہلے اپنے خالق سے کیا مطالبہ کرتا ہے یا اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ وہ فکر یہاں پر دیکھیں 3 حصوں میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے لہذا تو میری مغفرت فرما دے۔ ایمان جب کسی کے دل کے اندر آ جاتا ہے تو وہ دنیا کی حقیقت کو جان لیتا ہے، دنیا کی وقت اور قیمت کو وہ جان لیتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ کھیل و تماشا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو حاصل کرنا یا اس دنیا کے لیے جد و جہد کرنا یہ بے وقوفی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو وہ اور وہ جان لیتا ہے کہ اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو پہلا سوال ایمان لانے کے بعد اس آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے خالق میں نے تیرے پر ایمان لایا، ہم ایمان لاتے ہیں، لہذا تو ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ اصل کامیابی کہ ہمارا رب ہماری مغفرت فرما دے۔ پھر دوسرا کیا کرتے ہیں؟ اور ہم پر رحم فرما، یعنی ہم نے جو گناہ کیے ہیں خالق ان گناہوں پر ہم پر رحم کر دے۔
ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں سے، ہماری مغفرت فرما دے. اور اللہ آگے اور پھر وہ فرماتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں مومن اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یہ تیسرا پوائنٹ بہت اہم کہ وہ یہ انہیں اللہ رب العزت کی ذات پر امید ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمارا رب ہم پر رحم فرمانے والا ہے، وہ ضرور رحم کرے گا. وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے. اور ایک حدیث کہ اللہ رب العزت سے جیسا توقع رکھتا ہے بندہ، یعنی اللہ رب العزت سے جیسی امید لگاتا ہے اللہ رب العزت کو ویسا ہی پاتا ہے. تو یہاں پہ امید ایک مومن کی اللہ کی ذات سے کیسی ہوا کرتی ہے، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تیرے علاوہ کوئی اور ایسا رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا، تیرے علاوہ کوئی کرم کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور تو رحم کرنے والا ہے، کرتا ہے اور تو کرے گا. پورا یقین اس کو اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یہ مومن ایک گروہ جس کا اللہ نے ذکر کیا، انہوں نے ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی یا اپنی فکر کی، انہوں نے اپنی آخرت کی. اس کے بعد پھر تم نے انہیں ہنسی مذاق بنا دیا. اب یہاں پر یہ جو گروپ ہے یہ ہر دور میں رہا ہے. نوح علیہ السلام کا دور ہو، ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یا یہ دور اور قیامت تک آنے والا دور، ہر دور کے اندر یہ چند ایمان والے ہوں گے جن کو آخرت کی فکر ہوگی اور آخرت روخی زندگی جی رہے ہوں گے. اب ان کی زندگی کے دیکھ کر کے، ان کی لائف سٹائل کو دیکھ کر کے، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھ کر کے جو غیر ایمان والے ہیں وہ ان کو ہنسی اور مذاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتا ہے پھر تم نے انہیں ہنسی مذاق بنا لیا. تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، یعنی ان کے قول اور ان کے فعل کی وجہ سے تم ہنستے تھے. کیسے ہنستے؟ ان کے ایک رب کے ماننے پر ہنستے ہیں، ان کے ایک رب پر یقین کرنے کو دیکھ کر کے یہ ہنستے ہیں. بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کے ہاں نہیں جا رہے، فلاں کے ہاں نہیں جا رہے، فلاں کے ہاں نہیں جا رہے. اور دوسرا کیسے ہنستے ہیں؟ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں، ان کی رسالت پر مضبوطی کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا. ان کے سچ بولنے پر ہنستے ہیں کہ سچ بولنے سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہنس رہے ہیں. ان کے حلال کمائی پر یہ ہنستے ہیں کہ یہ بینک سے بیاج نہیں لے رہے، اگر لے لیں گے تو گھر ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. ہنستے ہیں یہ. ان کی تحقیق پر ہنستے ہیں، ان کے لباس پر ہنستے ہیں، ان کی غربت پر ہنستے ہیں، ان کی سنتوں پر ہنستے ہیں. یعنی جس نے حجاب کر لیا اس پر ہنس رہے، کسی نے داڑھی ہے اس پر ہنس رہے، کسی نے ٹخنے سے اوپر اپنے تہبند کو لٹکا لیا ہے، اوپر کر لیا اپنے پینٹ وغیرہ کو، اس پہ ہنستے ہیں. تو یہ ہنستے تھے. اب آپ پھر سے دیکھیں آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر تم نے انہیں ہنسی مذاق بنا لیا. یعنی وہ اللہ روخی زندگی جی رہے، اللہ کے مطابق زندگی جی رہے، تم نے ہنسی مذاق بنا لیا. حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی تھی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. یعنی ان کے بغض کی وجہ سے تم نے ان سے ایسی نفرت کی کہ تم نے اللہ کی یاد کو ہی بھلا دیا. ان مومنوں سے اتنی چھے ہو گئی تم کو کہ تم اللہ رب العزت کو ہی بھول گئے. یہ بھول گئے تم کہ یہ جو مومن عمل کر رہے ہیں اصل میں یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا. تو ان کی نفرت، ان کی عداوت نے تمہیں اللہ رب العزت کے حکم سے روک دیا، اللہ کو ہی بھلا دیا تم نے. اس طریقے سے سورہ مطففین سورہ نمبر 29 آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے بلا شبہ گنہگار دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے. یہ گنہگار ہیں جو مومنوں کے عمل سے، مومنوں پر ہنسنا مراد مومنوں کے عمل سے ہنسنا. بلا شبہ گنہگار دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب وہ اس مسلمان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، یہ جا رہی ہیں ملا نہیں، یہ جا رہے ہیں ملا جی. آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، یہ جا رہے ہیں بہت توحید پرست بن رہے ہیں. یا قرآن و حدیث کے کسی عمل کو وہ بندہ کر رہا ہے
اور یہ آنکھوں سے اشارہ کر کے یہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کیا کرتے تھے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے، اور یہ عمل جو جو کرے گا وہ سب اسی کے اندر آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے ایک جگہ بہت سختی کے ساتھ فرمایا، سورہ توبہ کے اندر ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، کیا تمہیں اللہ رب العزت، اللہ کا کلام، اللہ کا نبی ہی مل گئے تھے مذاق کرنے کے لیے، تیمے چڑھانے کے لیے؟ اللہ رب العزت اس بہت بری خصلت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 111، بلا شبہ میں نے آج انہیں ان کی صبر کا بدلہ دیا۔ اب یہ جو مومن صبر کیا کرتے تھے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں صبر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں صبر، اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے یہ جو چڑھایا جا رہا ہے، ان کو نمبر دیے جا رہے ہیں، ان کو تانے دیے جا رہے ہیں، ان کے ہاں شادیاں نہیں کی جا رہی ہے، ان کی شادیوں میں نہیں آیا جا رہا، ان کی میت کو نہیں اٹھایا جا رہا، تو یہ جتنا بھی تکلیف انہیں آتی تھی ایمان کو قبول کرنے کی وجہ سے، اور یہ صبر کرتے تھے اور اللہ کی تقدیر پر راضی تھے، وہ بھی ایک صبر ہے کہ اللہ کی رضا پہ بندہ راضی ہو جائے، تو یہ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا دینے والا ہے؟ 4 چیز میں نے بتایا۔ ایک تو اللہ کی معصیت پر صبر، اللہ کی نافرمانی پر رک جانا اور اس میں جو تکلیف آئے اس پہ صبر، اور دوسرا نیکی کے کام کرنے میں جو تکلیف آئے اس پہ صبر، اور تیسرا نیکی کے کام کرنے میں جو لوگ پریشان کرے، ستائیں، جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ وہ ہنسی اور مذاق اڑائیں گے، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ آج آپ اور میں بچ نہیں سکتے، اگر ہم واقعی اللہ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں تو ہمیں ہنسی مذاق بنایا جائے گا اور ہمیں ہنسی کا، اور چوتھا کہ ہم اللہ کی قدر پر جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہمارا مقدر طے کر دیا ہے اس پر ہم صبر کریں، تو اس صبر کا، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا کہ بے شک وہی کامیاب ہوں گے، یہ ہیں وہ کامیاب ہونے والے، انہم هم الفائزون، یہ ہیں وہ فائز ہونے والے، یہ کامیاب ہونے والے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 112، آمین۔ اور فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال رہے؟ اب وہیں قیامت کا منظر چل رہا ہے اور جہنم کا منظر چل رہا ہے، وہاں پہ ان کو ڈالا گیا ہے اور ان سے سوال باز پرس کی گئی، اور انہیں بتایا گیا کہ تم دنیا میں صرف ایسا نہیں کہ اللہ کے کلام کوئی روگردانی تم نے کیے تھے، تم نے جو اس پر عمل کرتے تھے، اس قرآن پر، تم اس کو بھی مذاق کرتے تھے، اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے تم۔ ایک تو تم نے قرآن کو سنا نہیں، اس پر سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، اور دوسرا جو کرتے تھے وہ تمہارے سامنے کھلونا تھے، ان کے عمل کو دیکھ کر کے تم ہنسی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے ان کے اعمال۔ اب دوسری طرف کیا یاد دلاتا ہے اللہ رب العزت؟ آیت نمبر 112 میں اللہ فرمائے گا زمین میں تم کتنا سال رہے، کتنا وقت رہے تم زمین کے اندر؟ اس آخرت کے مقابلے میں کیا کہے گا ایک شخص؟ تو وہ کہے گا، آیت نمبر 113 کے اندر اللہ نے نقشہ کھینچا، وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ وہ کہیں گے، اور واقعی اس آخرت کی دنیا، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہماری یہ دنیا کی زندگی کیا معنی رکھتی ہے، اس لیے وہ کہیں گے ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم رہے۔ ہمارے حساب و کتاب کا دن کتنا طویل ہے، ہماری قبر کا دن کتنا طویل ہے، برزخی زندگی، پھر اس کے بعد حشر کا میدان، حساب و کتاب کا دن، اور پھر اس کے بعد ابد آباد زندگی جنت اور جہنم کی، اور اس جہنم میں اللہ پوچھ رہا ہے کہ تم دنیا میں کتنا رہے تھے۔ کیا کہے گا ایک شخص؟ چند لمحہ، چند منٹ۔ اب دیکھیے کتنی عبرت اور نصیحت کی بات اللہ رب العزت یہاں پہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرمائے گا واقعی تم تھوڑا سا وقت ہی رہے، اس آخرت کے مقابلے میں تم تھوڑا سا ہی وقت رہے، کاش، اللہ رب العزت اب ہمیں سمجھا رہا ہے، کاش تم یہ بات دنیا میں جانتے ہوتے۔ آج تو تم جان رہے ہو کہ آخرت کی دنیا کے مقابلے میں دنیا کی زندگی چند لمحے کی ہے، ایک دن یا اس سے کم دن کی ہے۔ کاش تم یہ دنیا میں جان لیتے۔ مطلب ہم آج اگر یہ جان لیں، ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہماری اس دنیا کی زندگی ایک دن یا اس سے کچھ کم ہے، اور وہ زندگی گویا کہ آج کے 60-70 سال، تو وہ زندگی تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔
تو ایک دن اور ایک طرف 60 سال کی زندگی، تو عقل مند شخص کیا کرے گا؟ ایک دن کی زندگی کو کیسے بھی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے گا. جیسے وہ سفر کر رہا ہے کہیں تو کھڑے کھڑے بھی جانا پڑے، زمین پہ بیٹھ کر کے جانا پڑے، لٹک کر کے جانا پڑے، بغیر پانی، بغیر ہوا یعنی کم ہوا اور کم کھانے پر بھی جانا پڑے، تو وہ ہر چیز سے جانے کو تیار ہو جائے گا کہ ایک ہی دن کا تو سفر ہے، پھر تو میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا ہمیشہ ہمیش کے لیے. تو وہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کتنی پیاری بات کہی کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو ایک درخت کی ایک مسافر ہے جو ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر رکا اور پھر چل پڑا. تو یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ ہم یہاں پہ تھوڑی دیر رکے ہیں اور پھر آگے چلے جانا ہے. پہلے عالم ارواح میں تھے، ماں کے کوکھ میں، اب یہاں آئے ہیں اور یہاں سے اب قبر کی طرف جانا ہے اور پھر اس کے بعد اب آباد زندگی کی طرف جانا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کاش تم اس بات کا یقین دنیا میں کر لیتے. اب کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اب قبر میں یا اب جو ہے جہنم میں اس کو یاد کرنے سے اور اس کا یقین کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کاش تم یہ بات دنیا میں جان لیتے. ایک حدیث سماعت فرمائے، تفسیر الطبری نے اس کو روایت کیا اور تفسیر ابن کثیر نے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل فرما دے گا، مطلب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو وہ فرمائے گا، مطلب اللہ فرمائے گا کہ اے اہل جنت، اے جنت والو تم زمین میں کتنا رہے، کتنے برس تم زمین کے اندر رہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم وہاں ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے. اس آخرت کے مقابلے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک روز، یعنی وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آخرت کے مقابلے میں ہم ایک دن یا اس سے کچھ کم رہے. اللہ فرمائے گا کہ وہ بہت اچھی تجارت ہے جو تم نے ایک روز یا ایک روز سے بھی کم عرصے میں کی تھی. پھر اللہ فرمائے گا کہ تم نے وہ ایک دن میں یا ایک دن سے جو کم زندگی تمہیں 60-70 سال کی یہاں کی دنیا کی زندگی ملی تھی، تم نے اس زندگی میں بہت اچھی تجارت کیے تھے. تجارت کہتے ہیں بزنس کو، اور بزنس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. بزنس خرید فروخت، بزنس یعنی خرید فروخت میں 3 چیز ہوتی ہے. ایک اپنی مرضی سے کسی چیز کو دے کر کے کسی چیز کو لینا، اپنی مرضی سے کسی چیز کو دے کر کے کسی چیز کو لینا، سونے چاندی کو دے کر کے یا کوئی سامان کو دے کر کے یا پیسے کو دے کر کے کوئی چیز لینا اپنی مرضی سے. تو یہ بزنس، کون سے بزنس کی بات کی جا رہی ہے؟ کہ دنیا میں تم نے آخرت کو نہیں بیچا، تم نے آخرت کو پسند کیا اور دنیا کا سودا کیا اور آخرت کو تم نے حاصل کر لیا. یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم نے آخرت کو نہیں بیچا، تم نے بہت اچھا سودا کیا، تم نے دنیا کو داؤ پہ لگا کر کے آخرت کو خریدا، کیونکہ ایک ہی دن کی تو زندگی تھی. اور آگے حدیث، اور اسی طرح تم زمین میں رحمت، اللہ رب العزت فرمائے گا اور اسی طرح تم نے میری رحمت، میری خوشنودی اور میری جنت کو حاصل کر لی. مطلب تم نے دنیا میں صحیح سودا کیا اور میری رحمت، میری خوشنودی اور میری جنت کو تم نے حاصل کر لی اس ایک دن کے بدلے میں. سبحان اللہ. لہذا اب تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہنا ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے تم جنت میں رہو گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے دوزخیوں، اے جہنم والو زمین میں تم کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ ہم ایک روز یا روز کا کچھ حصہ رہے ہیں. جہنمی بھی یہی کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو ایک دن یا اس سے کچھ کم رہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ بہت بری تجارت ہے جو تم نے ایک روز یا ایک روز سے بھی کم مدت میں کی تھی. اتنی چھوٹی سی زندگی تم کو آخرت کے مقابلے میں دی تھی، لیکن تم نے سودا غلط کر لیا، تجارت غلط کر لی، بزنس غلط کر لیا. تم نے اس دنیا کو حاصل کر لیا اور اس دنیا کو ٹھوکر مار دی اپنی مرضی سے. تمہیں عمل کی آزادی دی گئی تھی، لیکن تم نے وہ اس عمل کی آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا اور تم نے دنیا کو خرید لیا اور آخرت کو ٹھوکر مار دی، جبکہ وہ دنیا تھوڑی سی تھی،
ایک دن یا اس سے کچھ کم تھی، کھیل اور تماشا تھی، لو لیب تھی. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور اسی طرح تم میری دوزخ اور میرے وہ بھی یہی جواب دیں گے، ہے نا، اور اسی طرح تم میری دوزخ اور میرے ناراضگی کو حاصل کر لیا. اب تم نے ایسا سودا کر کے میری دوزخ اور میری ناراضگی کو حاصل کر لیا، لہذا اب تم ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ میں ہی رہو گی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس دنیا میں صحیح تجارت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آخرت کو ہم ترجیح دیں اور دنیا کو اتنی ترجیح دیں جتنی اس کا حق ہے. تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 2511 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 279 آیت نمبر 115. کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. آیت نمبر 115 میں غور کریں. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہیں بے فائدہ پیدا کیا گیا ہے، کوئی مقصد نہیں تھا تمہاری پیدائش کا، اور یہ کہ تم ہمارے طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ دو بات ہے یہاں پر، دو کانسیپٹ بتائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ ہمیں دنیا میں بس اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم خوب کھیل اور تماشا کریں، یا کسی نے اپنی پیدائش کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ بچوں کی پیدائش، کسی نے اپنی پیدائش کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ بچوں کی پرورش، کسی نے اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ لیا اچھی بلڈنگ بنانا، کسی نے اچھی گاڑی رکھنا، کسی نے اچھی عزت اور بڑی سیٹ کو حاصل کرنا. سب نے اپنے اپنے زندگی کے مقصد کو بنا کر کے رکھا ہے. اور ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی کیا ہے آپ کی زندگی کا مقصد؟ تو وہ بتاتے بھی کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرا بیٹا سیٹل ہو جائے، میری بیٹی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے. مقصد بنا کے رکھیں اپنے اپنی زندگی کا. یا اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے کام کا مقصد بتاتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد نہیں بتاتے. جیسے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کھانا کیوں کھا رہے ہو تو اس کا مقصد بتا دیں گے، بھائی آپ کما کیوں رہے ہو اس کا مقصد بتا دیں گے، آپ شادی کیوں کر رہے ہو اس کا مقصد بتا دیں گے، آپ پڑھ کیوں رہے ہو اس کا مقصد بتا دیں گے. لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں، کیا میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، آخر میں یہاں پہ کیوں ہوں، جب ان سے یہ سوال کیا جائے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ تمہیں بے فائدہ نہیں پیدا کیا گیا. اس طریقے سے ایک اور آیت آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 45 آیت نمبر 24. اور ان لوگوں نے کہا ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں. مطلب ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم یہیں پہ جیتے ہیں یہیں مرتے ہیں، بس اسی لیے ہم کو پیدا کیا گیا، اور ہمیں زمانہ مار ڈالتا ہے. جب ہمارا وقت آتا ہے ہم ختم ہو جاتے ہیں، بس معاملہ ختم. جب کہ انہوں نے اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ قیاس اور اٹکل سے ہی کام لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم یہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور زمانہ ہمیں مار ڈالتا ہے اور بس یہ ہمارا جو ہے معاملہ ختم ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے جبکہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، اور یہ جو انہوں نے قیاس اپنا بنا لیا، اپنی سوچ بنا لی، اپنی دھارنا، اپنے وچار بنا لیے ہیں، یہ ان کی اٹکل ہے، یہ ان کا گمان ہے، ان کے اندھ وشواس ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت میں پھر سے غور کریں. آیت نمبر 115. کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ یہ وہی بات چل رہی ہے جہنم کے اندر. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہیں بے فائدہ پیدا کیا؟ اگر آپ غور کریں نا، وہاں سے آپ ضرور اس کو تدبر کریں کہ لوگوں کا میزان رکھا گیا اور میزان میں ان کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور اب جہنم میں ڈالا گیا. اب جہنم کا عذاب کی سب سے پہلی شکل اللہ نے بتایا کہ ان کے چہرے پر سے بات شروع کی اللہ نے کہ اس کو بھونجا جائے گا، اس کو جلایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی بات پرس کی وہ کی کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟
یہاں سے بات اللہ شروع کر رہا ہے. تو وہاں پہ کلام کا انداز آپ دیکھیں. پھر اس کے بعد کہ تم نے ایک تو آیت پر غور نہیں کیا, اس پہ تدبر نہیں کیا, اس پہ عمل نہیں کیا, ایمان نہیں لایا, اور جن لوگوں نے لائے تھے تم نے ان کا کھیل اور تماشا بنایا, ان کا مذاق اڑایا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا کہ تم زمین میں کتنا رہے, کیا سودا کر کے آئے, تم بیوقوفی کر کے آئے نہیں آئے ہو. چند لمحے کی زندگی تھی اس حقیقت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. پھر بندہ اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ, یہ ہمیشہ ہر نبی نے یہی خبر دی تھی, اور ہر دھرم کے اندر نرک اور سورگ کا کانسیپٹ ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ صحف ابراہیم اور موسیٰ اور جتنے بھی صحیفے آئے ہیں, جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, سب نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ اصل زندگی ہے, لیکن اس کو تم نے تماشا بنایا. اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پہ کلام کر رہا, کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ دنیا ہی کی زندگی بس ہے اور تمہیں زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا, تمہیں بے فائدہ پیدا کیا گیا, بے مقصد پیدا کیا ہے, یہ سمجھا تھا تم نے؟ تو ہماری پیدائش کا اور دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے. اس پہ ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو ایسی لگتی ہے کہ یہ بے فائدہ پیدا کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے, جس نے ہر مخلوق کو وجود بخشا, ایسی کون سی مخلوق اللہ نے بنائی ہے جو بے فائدہ ہے؟ سائنس نے بھی اس پہ ریسرچ کیا اور ریسرچ کر کے آخر میں وہی بات کہا جو اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے کہی سورہ بقرہ کے اندر, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب تمہارا ہے. یعنی اس زمین کے اندر کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی ہے, اس کا کوئی مقصد ہے, کوئی ریزن ہے, اور وہ ریزن ہے تم ہو, یعنی تمہارے لیے پیدا کی گئی. اب ہم غور کرتے ہیں کہ ایک چیونٹی سے لے کر کے ہاتھی تک, کیا یہ بے فائدہ پیدا کیے ہیں یہ کیڑے مکوڑے اور جانور پرندے؟ ایک گھاس کے تنکے سے لے کر کے بلند آسمان تک, اور ان ساری چیزوں پہ ریسرچ ہو گئی, تو کوئی مقصد ہے. جب یہ مخلوق اپنی پیدائش کا مقصد بھول جاتی ہے, تو ان مخلوق کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ سورج کا کیا مقصد ہے, چاند کا کیا مقصد ہے, زمین کا کیا مقصد ہے, پیڑ کا کیا مقصد ہے, جانوروں کا کیا مقصد ہے, ہوا کا, پانی کا کیا مقصد ہے؟ گھوم پھر کر کے انسان کا فائدہ ہمارے لیے پیدا کیا اللہ نے. تو جب یہ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھولتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگزامپل کے طور پہ ایک پیڑ ہے, جب پیڑ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھولتا ہے, یعنی آکسیجن دینا بند کر دیتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ لینا بند کر دیتا ہے اور آکسیجن چھوڑنا بند کر دیتا ہے, یعنی وہ سوکھ جاتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کے اندر دمک لگا دیتا ہے, اور دمک اس کو تہ و بالا کر دیتی ہے, اس کو نصف نابود کر دیتی ہے. تو جو بھی مخلوق اپنی پیدائش کے مقصد کو بھولتی ہے, اللہ رب العزت اس کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. یہ ساری مخلوق کی پیدائش کا مقصد انسان کا فائدہ. تو انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ اسے کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ چند پوائنٹس میں دیکھتے ہیں. نمبر 1, انسان کی پیدائش کو اللہ نے سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کے اندر فرماتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں, یعنی اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی غیر کی عبادت نہ کریں. تو پہلا مطلب یہ نکلا کہ ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے, اللہ کی عبادت, اللہ کے غیر کی عبادت نہیں. دوسرا, عبادت کا اگر ہم مطلب دیکھیں اور پریبھاشا لکھیں بھی, تعریف لکھیں آپ عبادت کی, عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے, مطلب اس کے اندر بہت سی چیزیں سمائی ہوئی ہے, سموئی ہوئی ہے عبادت کے اندر, اس کو کہتے ہیں جامع. عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں وہ تمام ظاہری اور باطنی, ظاہر جو دکھتے ہیں عمل, اور باطنی جو دل کے اندر رہتے ہیں, جیسے ایمان دل کے اندر ہے, اللہ کی محبت, اللہ کا ڈر دل کے اندر ہے, نبی مکرم کی محبت اندر. تو ظاہری اور باطنی اقوال و اعمال, جو وہ قول کہتا ہے اور جو وہ عمل کرتا ہے, یعنی اقوال و اعمال میں جو اللہ کی پسند ہے, یعنی ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم یا اس سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے, یعنی ہر وہ کام کرنا, وہ قول فعل اور وہ ظاہری اور باطنی اعمال جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور جن سے اللہ نے روک دیا ہے, اس سے رک جانا اور جو حکم دیا ہے اس کو کرنا, یہ ہے اللہ کی عبادت.
یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنا. اور یہاں پر دوسرا مطلب کیا نکلتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس و جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی توحید کے لیے پیدا کیا. اور ویسے بھی اگر آپ عبادت کی اصل دیکھیں گے تو عبادت ساری کی ساری ختم ہے اگر اس کے اندر سے توحید نکل گئی تو. سورہ توبہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا. تو عبادت کی جو اصل ہے وہ توحید ہے. توحید کے بعد ہی ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اور اگر توحید نہیں ہے تو عبادت کوئی بھی قبول نہیں ہوگی. تو ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہوا انفرادی طور پر. نمبر 2، اجتماعی طور پر ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ یعنی آپ اور میں اور ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری پیدائش کا مقصد یا ہماری اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اور بھلائی کا حکم کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف بلانا، اور برائی سے روکنا یعنی شرک سے روکنا. انبیاء کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کا اس دنیا میں آنے کا مقصد سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ فرماتا ہے، 36 کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کا انکار کریں. تو ہر انبیاء کے پیدائش کا مقصد بھی توحید بتایا گیا. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد سورہ یوسف آیت نمبر 108 کے اندر اللہ فرماتا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی مکرم آپ کہہ دیجئے کہ میرا مقصد یہی ہے، میرا مشن، میری سوچ، میری فکر یہی ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤں، اللہ کی طرف بلاؤں. توحید، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اس کے خالق مالک اور رازق ہونے کا ایک ماننا، ربوبیت الوہیت اور اسماء الحسنہ کا، کیونکہ ربوبیت کے تو وہ قائل تھے، اسماء الحسنہ اور عبادت کے وہ قائل نہیں تھے. تو میری پیدائش، نبی مکرم فرمائے کہ میرا راہ یہی ہے، میرا کام یہی ہے، ادعو الی اللہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤں. انا اعبد اللہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی جو میرے متبعین ہیں. تو ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں، توحید کی طرف بلائیں، یعنی ایمان کی طرف بلائیں، اللہ سے ہونے کے یقین کی طرف بلائیں. اور اگر ہم نے اس پیدائش کے حق کو پورا نہ کیا تو اللہ رب العزت ہمیں بھی تہ و بالا کر دے گا، ہمیں بھی نیست و نابود کر دے گا، اور کر دے گا نہیں، کر دیے جا چکے ہیں. آج ہم امت محمدیہ اگر ہندوستان میں دیکھیں تو ڈسٹ بین میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری عزت کہاں ہے؟ ہمارے سامنے ہے. ہماری کیا وقت ہے، کیا پوزیشن ہے، اور ہر فیلڈ کے اندر، آپ دنیا کے ہر فیلڈ کے اندر دیکھ لیجئے کہ ہمارا کیا حال ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 19 کے اندر، اور بھی سورہ انبیاء آیت نمبر 21 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر لینا، ورنہ بے یار و مددگار ہو کر کے پڑے رہ جاؤ گے، کیونکہ تم نے اللہ کی دنیا کی پیدائش کے حق کو تم نے چھوڑ دیا، پیدائش کے مقصد کو تم بھول گئے. تو اللہ رب العزت بھی ہمیں تہ و بالا کر دے گا. اور اللہ نے اس کو کہا شر البریہ، ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا کے اندر یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، شر البریہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق دے. تو جہنم کے اندر اللہ رب العزت، آیت نمبر 115 میں واپس آئیں، جہنم کے اندر اللہ رب العزت ان جہنمیوں سے اب ایک اور سوال کر رہا ہے. ایک تو یہ سوال کیا کہ دنیا میں کتنا رہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ دنیا میں تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو، کوئی مقصد نہیں تھا تمہاری پیدائش کا. ہم نے سورج، چاند، زمین، آسمان اور اتنی بڑی بڑی مخلوق زبردستی پیدا کی تھے، ایسا سمجھا تھا تم نے. ہم ایک چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں تو بغیر مقصد کے نہیں کرتے، اور خالق کائنات کو ہم نے کیا سمجھ لیا کہ اتنا بڑا کام اس نے بے مقصد کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے، زبردستی پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، یہ سمجھا تھا تم نے. بتائیے جہنم میں کیا حال ہو رہا ہوگا ان کا، جن سے اس طریقے سے باز پس، اس طریقے سے سرزنش کی جائے گی، ڈانٹ اور ڈپٹ کی جائے گی ان سے. کیا سمجھا تھا تم نے؟ تمہیں کو ہم نے کان، آنکھ اور دل دیا تھا، تمہیں ہم نے ہر عیش و آرام کی چیز دی تھی، اس قدر نعمتیں دی تھی کہ جن کو نہ تم گن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ جان سکتے تھے، بے فائدہ دیے تھے، کوئی مقصد نہیں تھا اس کا. اور
تمہیں اس کا حساب دینے کے لیے ہمارے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے. ہماری مخلوق کو تم نے ستایا, ہماری مخلوق کو تم نے رلایا, ہماری مخلوق کو تم نے ان کے اوپر ظلم کیا. کیا سمجھ لیا تھا تم نے واپس نہیں آؤ گے؟ آیت نمبر 116. چنانچہ بلند و بالا اللہ حقیقی بادشاہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ معزز و مکرم عرش کا رب ہے. یہاں پہ اب توحید کی بات اللہ رب العزت نے اس سورے کے آخر میں شروع کی کہ اللہ رب العزت ہی حقیقی بادشاہ ہے, اسی کی بادشاہت ہے. اس کا جب تک حکم ہوگا ہماری زبان چلے گی, ہمارا دل دھڑکے گا, ہماری سانسیں چالو رہے گی. اور جب اس کا حکم ہو جائے گا, جس چیز کے لیے حکم ہو جائے گا اس چیز کو وہ تہہ بالا کر دے گا. پھر سے آیت دیکھیں, چنانچہ بلند و بالا اللہ حقیقی بادشاہ ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہم بادشاہ ہیں. ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ ہم مالک ہیں, زبان کے جو چاہیں وہ بولیں, ہم مالک ہیں آنکھ کے جو چاہیں وہ دیکھیں, ہم مالک ہیں اپنے جسم کے جو چاہیں جیسا چاہیں ویسا کریں, ہم اپنی دولت کے مالک ہیں جیسا چاہیں ویسا لوٹائیں, ہم ظالم بنیں اور مظلوم کے اوپر ظلم کریں. یہ عقیدہ غلط ہے. حقیقی بادشاہ تو رب ہی ہے. اللہ فرماتا ہے چنانچہ بلند و بالا حقیقی بادشاہ ہے, بلند و بالا اللہ حقیقی بادشاہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے. یعنی اس کے سوا حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے اور کوئی نہیں, اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. وہ معزز و مکرم عرش کا رب ہے. پھر اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کرائی اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کو دکھا کر کے کہ دیکھ لو وہ بلند و بالا عرش, وہ جس نے بنایا ہے وہ ہے رب. آیت نمبر 117 اور 118. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, تو صرف اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے, بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے. بات شرک سے شروع کیا اور آخر میں اللہ نے کافر کہا, انہ لا یفلح الکافرون. قرآن کے اوپر نظر ہے آپ کی, کافر کا لفظ عربی میں بھی آیا ہے. آیت کو سمجھے. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کو بھی مانتا ہے اور کسی اور کو بھی مانتا ہے, یعنی وہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, یہی تو ہوگا اللہ کو ماننا. جیسے مشرکین مکہ, وہ نماز بھی پڑھتے تھے, ہاں ان کی نماز میں کچھ چیز انہوں نے ایڈ کر لی تھی, یعنی گانا بجانا, سیٹی بجانا, تالی بجانا. آج بھی یہ چیز آپ کو کہیں کہیں ملے گی قوالی کی شکل میں, یہ ان کی عبادت ہوتی ہے. اور وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے. شکل تھوڑی سی بدلی ہوئی تھی کہ یہ کپڑے پہن کر کے ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں, تو اب ہم خانہ کعبہ کا طواف ان کپڑوں کو پہن کر کے نہیں کریں گے, تو کپڑوں کو اتار کر کے برہنہ ہو کے کرتے تھے مرد اور عورت. یہ ان کی عقل تھی, یہ ان کی سوچ تھی, تو سوچ کے حساب سے دین نہیں ہوتا. بہرحال لیکن طواف کرتے تھے. اللہ رب العزت کو رب مانتے تھے. پچھلی کلاسوں میں ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ رب ہے, آسمان اور زمین کا بنانے والا, زندگی اور موت کا دینے والا, ہماری تقدیر کا لکھنے والا اللہ ہے. مانتے تھے اس بات کو. تو یہاں پہ انہی کا ہی ذکر کیا جو آج بھی اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو نماز روزہ حج زکات بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی اللہ کا شریک مانتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں, یہ بھی ہمیں عزت دے سکتے ہیں, یہ بھی ہمیں رزق دے سکتے ہیں, یہ بھی ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں, ہماری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں, ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں, ہماری مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں. ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ کتنے سخت انداز میں بیان فرمایا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر کہیں دلیل آپ کو ملے گی اس کی کہ تم اس کو بھی مانگ لو, اس سے بھی. اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمیں نماز کے اندر بار بار اللہ رب العزت دہرواتا ہے, اور اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز بھی قبول نہیں کرتا اللہ, کہ اگر تم میری عبادت کر رہے ہو تو جان لو میری عبادت کا اصول کیا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد چاہتا ہوں. تو اور لیکن یہ شخص کیا ہے کہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور معبودوں کو پکارے جو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی.
کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتا ہے. تو اللہ آگے فرماتا تو صرف اس کا حساب اس کے رب کے پاس. ایسے شخص کا حساب اللہ رب العزت لے گا, سوال کرے گا اللہ رب العزت سے. بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے اور یہ لوگ فلاح نہیں پا سکتے. اللہ نے یہاں پہ ایسے شخص کو کافر کہہ دیا. بات مشرک سے شروع کیا, اللہ کو مانتا ہے لیکن آخر میں اللہ رب العزت نے کافر کہہ دیا. بار بار اس آیت کو پڑھ کر کے آپ غور کریے اس پہ. کتنے سخت انداز میں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. یعنی ایسے لوگ جن سے حساب لیا جائے گا, یہ ان سے حساب لیا جائے گا نا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں لی, اور ان کا انجام اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ فلاح نہیں پائیں گے. تو کن لوگوں سے حساب لیا جائے گا اور وہ نجات نہ پائیں گے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو شخص اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود پکارتے ہیں, تو اللہ ان سے حساب لے گا اور وہ نجات نہیں پائیں گے, وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں رہیں گے. آج کی کلاس کی آخر آیت, اور آپ کہیے اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما, اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. وَقُلْ رب اغفر لی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے, اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے اور ہم پر رحم فرما, اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.